بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگشت ڈویژن نے گزشتہ 3 ماہ میں 19 کروڑ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کیا ہے اور کمپلیننٹس کو واپس کیا ہے۔ اس مال مسروقہ میں برآمد کرانے کے لیے 65 گینگز پکڑے ہیں۔ ان گینگز کے ممبران کی تعداد 150 سے زائد ہے۔ اس طرح جو انہوں نے مقدمات ان سے ٹریس کیے ہیں، 569 مقدمات ٹریس ہوئے ہیں۔ جو مال مسروقہ برآمد ہوا ہے اس میں 16 کاریں ہیں، 250 سے زائد موٹر سائیکلز ہیں، 3 کروڑ کا کیش ہے اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں۔ کیٹل تھیفٹ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، 140 سے زیادہ کیٹل ہیڈز جو ہیں برآمد کر کے کمپلیننٹس کے حوالے کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس میں بیسک رول ایس ایچ او، ڈی ایس پیز، ڈویژنل ایس پی اور ایس ایس پی آپریشن اور انویسٹیگیشنز کا ہے۔ جب سے موجودہ ایس پی انویسٹیگیشن آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انویسٹیگیشن کا معیار بہت بہتر ہو گیا ہے۔ جو منشیات کے کیسز بری ہوتے تھے اب وہ بری نہیں ہوتے ہیں۔ ایس پی صاحب ایک ایک کیس کو فالو اپ کرتے ہیں، اسی طرح جو وٹنس ہے ان کو اور کیس کی سٹڈی پہ زیادہ فوکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ جس طرح سے پروفیشنلزم کے ساتھ تمام پولیس کی ٹیمز کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ملتان کو جرائم سے پاک کر سکیں گے۔ جو گینگز ہم نے گرفتار کیے ہیں اس کا میں آپ کو موڈس آپرینڈی بتا دوں۔ ایک اس میں ایسا گینگ ہے جس نے 2 دن قبل گلگشت تھانے کے علاقے سے 35 تولے سونا جو ہے وہ چوری کیا تھا۔ جو گھر کی چوریاں ہیں عموماً انفارمیشن پہ ہوتی ہیں، کوئی رشتہ دار اس میں ملوث ہوتا ہے یا گھر کا کوئی ملازم ملوث ہوتا ہے جو انفارمیشن لیک کرتا ہے اور گروہ آتا ہے، اس میں چوری کی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ اسٹریٹ کرائم پہ گلگشت ڈویژن میں بڑا کام ہوا ہے۔ 392 کے جو مقدمات ہیں 162 جو ہیں اس گینگ سے ٹریس ہو رہے ہیں۔ اسی طرح موٹر سائیکل تھیفٹ جن جگہوں پہ ہوتی تھی وہاں پہ پولیس کی تعیناتی کرنے سے، اس جگہ کی سرویلنس کرنے سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ سیف سٹی ایک گیم چینجر کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ جتنی بھی واردات ہوتی ہیں، جب وائرس چلتی ہے تو سیف سٹی کا جو عملہ ہے اس علاقے کو فوکس کر لیتا ہے۔ بہت سارے جو ملزمان ہیں ان کی فوٹیج جو ہے سیف سٹی سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ ہم سیف سٹی کی جو خدمات ہیں ملتان شہر کو کرائم سے پاک کرنے کا، اس کا اکنالج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ شکریہ۔ 2024 میں جو سٹولن پراپرٹی تھی 4.5 ارب روپے کی تھی۔ جو جنوری سے اب تک سٹولن پراپرٹی ہے 1 ارب 22 کروڑ کی ہے۔ اس میں سے ہم 57 کروڑ کی جو سٹولن پراپرٹی ہے وہ برآمد کر کے اس کے جو حقداران ہیں ان کو تقسیم کر چکے ہیں۔ سیف سٹی جو ہے جب سے آپریشنلائز ہوا ہے جولائی سے، تب تک ہر مہینے انہوں نے 20 سے 25 کیسز ایسے ہیں جو ہمیں ٹریس کر کے دیے ہیں اور وہ ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ جب آپ ایک کیس ٹریس کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ پورے کا پورا گینگ ٹریس کرتے ہیں اور ان کے جو ہارڈن کرمنلز کے ارکان ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں، ہاربرز ان کے استعمال ہوتے ہیں جو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سٹولن پراپرٹی جہاں پہ ڈسپوز آف ہوتی ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو سیف سٹی کا بہت کروشل رول ہے کرائم انویسٹیگیشن میں۔ بیسیکلی ان کے ساتھ قیمتی گاڑیوں کا فراڈ ہوا تھا۔ انہوں نے ٹرسٹ کیا لوگوں پہ اور انہوں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا اور پولیس نے وہ کارروائی کر کے ساری چیزیں برآمد کر دیں۔ یہاں پہ میں میسیج دینا چاہوں گا، خواہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، جب آپ لین دین کریں، کوئی کاروباری ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں تو ان کو ان رائٹنگ لے آئیں۔ عموماً جو فراڈیے ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ کر کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور ہم کس طرح سے ہتھیار سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ ہوا، ایک کنسیپٹ ہے کہ کرکٹر کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے گاڑیاں دیں۔ الحمدللہ پولیس کی ایفرٹ سے ان کے سارے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ اس میں ہمارا نیو ایئر کے حوالے سے بڑا ایک کولیبریٹو پروگرام بن رہا ہے۔ تقریباً 1400 کے قریب جو ہے ہماری نفری ڈپلائڈ ہوگی، جو ہم نے سینسٹیو ایریاز ہیں اور جو ہم نے آلریڈی ٹیگنگ کی ہوئی ہے کہ جو ایریا ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں۔ آلریڈی انشاءاللہ ہم نے کرسمس بھی بڑے پیسفلی گزارا، آپ کو پتہ ہے بڑی تھریٹ تھی اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جو کرسمس پہ بھی ایک کولیبریٹو پروگرام جاری ہوگا اور انشور کریں گے کہ لوگ انجوائے بھی کریں اور ایٹ دا سیم ٹائم سیف اور سیکیور انوائرمنٹ بھی ان کو ملے۔ میری کوشش ہے کہ سارے جو ٹیم ممبرز جتنے بھی ہیں ہمارے ہاسٹلز ہیں وہ ہمارے کنیکٹڈ ہیں ہمارے ہوٹل آئی سے، اور پھر ہم فریکوینٹلی اس کے سرچ آپریشنز بھی کرتے ہیں۔ جو اس طرح کی اکا دکا انسیڈنٹس ہیں وہ ذرا گینگز آپریٹ کرتی ہیں اور اس پہ اسپیسیفک پروفیشنل کام ہوتا ہے۔
जिसका आप पॉइंट आउट करते हैं उस पर भी प्रोफेशनली काम हुआ और उसको मंथ की अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनको हैक किया जा रहा है। अब तो ये भी बातें सामने आती हैं, अक्सर कंप्लेनेंट आके बताते हैं व्हाट्सएप जो है एक कोड आता है, उसको कहते हैं कि ये किसी पोस्टर कंपनी का या इसी तरह कोई बहाना कह के कोड ले लेते हैं। व्हाट्सएप हैक करने के बाद बाकायदा वो नेगोशिएट करते हैं प्राइस कि जी हमें 5 लाख दें तो हम आपको अकाउंट वापस करते हैं। और बहुत सारे लोग उसमें सेंसिटिव डाटा होता है व्हाट्सएप पे, वो पैसे दे के दोबारा से वापस करते हैं। फिर उस व्हाट्सएप अकाउंट से उसके दोस्तों को मैसेज आते हैं कि जी मुझे एमरजेंसी है, मुझे 50,000 या 60,000 चाहिए, फौरी भेज दें। आपके जो करीबी दोस्त हैं, अजीज़ हैं, 50-60 हज़ार आप अगर एमरजेंसी का कहें वो अक्सर दे देते हैं। लेकिन जब उसका वॉल्यूम देखें तो आपके कॉन्टैक्ट्स में से अगर 40 या 50 लोगों ने भी 40-50 हज़ार भेज दिया तो बड़ी एक हैफ्टी अमाउंट बन जाती है। तो इंटरनेट का जो क्राइम है उसको बेसिकली साइबर क्राइम एजेंसी देखती है, तो उसका भी वॉल्यूम वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजम करा दिया जाए। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूनिवर्सिटी हैं, वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि अगर एक भी क्रिमिनल बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो वो एक वजह बन सकता है बाकी स्टूडेंट्स को बुराई की तरफ लाने का। उस पर काम हो रहा है। देखिए, मंशियात पे एक ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट क्रैकडाउन जारी है। अब मंशियात की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं है जिस तरह 1 साल पहले थी। बहुत सारे मंशियात फरोश पुलिस इनकाउंटर्स में मारे गए, ज़ख्मी हो गए, जहाँ अपना कारोबार तर्क कर चुके हैं। जो कारोबार में है इंशाल्लाह बड़ा सख्त हाथ डालेंगे उन पे, वो मारे जाएंगे अकाउंटेंट्स में, पकड़े जाएंगे और पाबंदी सलासल होंगे। लेकिन जो मंशियात फरोश है, मैं और मेरी टीम समझती हैं कि वो नस्लों के कातिल हैं। जो नस्लों का कातिल है पाकिस्तान का, उसको उसी पराए में हम उसी तरह से डील करेंगे।